سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بنیان پہنی ہے، دھوتی باندھی ہے اور سر پہ پگڑی نہیں۔ پگڑی کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ حضرت اپنے گھوڑے کی مالش کر رہے تھے، اس لیے نہیں کہ پگڑی کو اتار کے چلتے، گھوڑے کی مالش کر رہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کوئی استدلال نہ کرے کہ سید اسماعیل ہماری طرح مجاہد کے سر پہ پگڑی جو نہیں تھی، نہ۔ حضرت سید اسماعیل شہید کیوں ملے؟ ان لوگوں نے ایک سوال کیا، حضرت مولوی اسماعیل کون ہے؟ فرمایا تم بات کرو۔ کہا جی مولوی اسماعیل کون ہے؟ فرمایا کیا کام ہے؟ کہا جی مولوی اسماعیل کون ہے؟ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے تم بات بتاؤ۔ وہ سمجھ گئے کہ مولوی اسماعیل یہی ہے۔ حضرت سے انہوں نے چند ایک سوال کیے، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سوالات کے جواب دیے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مولانا اسماعیل شہید تو عالم تھے، ہمارے سوالات کے جواب دیں گے، سید احمد شہید عالم نہیں ہے، ہمارے سوالات کے جواب نہیں دے گا۔ پوچھا جی سید احمد کہاں پر ہے؟ حضرت سید احمد شہید کے پاس پہنچے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں خواص بھی تھے، مریدین بھی تھے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ سے سوالات کرنے ہیں۔ حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پوچھو۔ ان نے سوالات کیے، منقولات کے بھی اور معقولات کے بھی۔ منقولات سے مراد قرآن، احادیث، فقہ، منقولات کے سوال کیے۔ معقولات عقلیات کے سوال کیے، فلکیات، ریاضی، ہیئت، سائنس، یہ سوالات منطق کے کیے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے جب قرآن کریم، سنت اور فقہ کا مسئلہ پوچھتے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دائیں طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دیتے۔ وہ معقولات، فلکیات اور ریاضی کے مسئلے چھیڑتے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بائیں طرف دیکھتے اور جواب دیتے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ اگر آپ یہ واقعہ پڑھنا چاہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کے اندر جو واقعات تھے ان کو الگ کر کے کتاب لکھی، جس کتاب کا نام ہے امثال عبرت۔ یہ واقعہ اس کتاب کے اندر درج ہے۔ میں جب اڈیالہ جیل راولپنڈی میں تھا تو اس وقت میرے پاس وہ سب سے آخری کتابیں مطالعے کے لیے آئیں۔ اس کے بعد خالق نے مجھے 302 کے پرچے سے رہائی عطا فرمائی۔ ان میں ایک کتاب امثال عبرت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں، حضرت نے جب جوابات دیے تو مریدین بڑے تعجب کرنے لگے۔ حضرت ہمیں آج دو باتیں سمجھ نہیں آتی۔ نمبر ایک، آپ نے ان سوالات کا جواب دیا جو سوالات آپ نے پڑھے نہیں تھے۔ نمبر دو، آپ منقولات کا سوال کا جواب دیتے تو رخ دائیں طرف کرتے، معقولات کا جواب دیتے تو رخ بائیں طرف کرتے۔ یہ دو باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سنو۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے جب یہ لوگ میری مجلس میں آئے اور مجھ سے سوالات کرنے شروع کیے، میں ذہن میں یہ بات محسوس کر گیا کہ یہ لوگ سوالات کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے آئے۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میں مسافر ہوں، تیرے پیغمبر کے خاندان سے ہوں، اللہ تیرے نام پہ نکلا ہوں، مجھے ذلیل نہ کرنا، میری عزت رکھ لینا۔ جب یہ مجھ سے منقولات کا سوال کرتے، اللہ امام غزالی کی روح کو میرے دائیں طرف حاضر کرتے، میں ان سے پوچھ کے جواب دیتا۔ جب سے مجھ سے منطق اور فلسفہ کا سوال کرتے، ابن سینا کی روح بائیں طرف آتی، میں ان سے پوچھ کے جواب دیتا۔ یہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو عالم بھی تھے اور مجاہد بھی تھے۔ یہ میری تمہید آپ کے ذہن میں ہوگی تو میں جلسے کے عنوان سے گفتگو کروں گا اور آپ حضرات سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مجاہد بھی تھے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک کو چلایا۔ اس تحریک کے نتیجے میں حضرت سید خود بھی شہید ہوئے، حضرت سید اسماعیل بھی شہید ہوئے۔ آج استاد اور شاگرد کی قبر بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر موجود ہے۔ گزشتہ سال زلزلہ آیا، بالا کوٹ کا شہر ملیا میٹ ہوا، لیکن سید احمد کی قبر اب بھی موجود ہے۔
شہر میں زلزلہ آیا، دیواروں میں دراریں پڑی ہیں، اور سید اسماعیل شہید کا جہاں سب دفن کا جگہ آج بھی موجود ہے۔ ان علاقوں میں جن لوگوں نے جہاد کے نام پہ مسلک کی اشاعت کی ہے، حضرت سید احمد شہید کی قبر کا محفوظ رہنا ان کے منہ پر تماچا ہے۔ حضرت سید اسماعیل شہید کی مبارک قبر کا محفوظ رہنا ان حضرات کی بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد نہیں تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے اور مقلد تھے، حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد۔ حضرت غازی عبدالرشید صاحب شہید ہوئے، مجھے ایک غیر مقلد نے میسج کیا، مجھے کہتا ہے کہ مولانا دو میسج کیے، ایک میسج بڑا عجیب تھا، مجھے کہتا ہے کیا ہی اچھا ہوتا محمد صاحب آپ اپنی مناظرہ ٹیم کے ساتھ لال مسجد جاتے اور شہید ہوتے، اور مناظرین کے بعد میں تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوتا۔ میں نے کہا تاریخ میں نیا باب رقم ہوگا، مگر ہماری شہادت سے نہیں، تمہارے سینے پر مونگ ڈال کے زندہ رہنے سے۔ نہیں سمجھے؟ تمہارے سینے پر مونگ ڈال کے زندہ رہنے سے۔ ہمارے یہاں پنجابی زبان میں کہتے ہیں اگر کام ہی دعا قبول کرتا تو دنیا کی کوئی مر نہ جمتی۔ کیا مطلب؟ نہ کوئی کٹی اور کٹا پیدا ہوتا اور نہ یہ بڑا ہوتا۔ افسوس یہ کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے دنیا والوں کو دودھ پینے کے لیے اللہ اسباب عطا فرماتا ہے۔ دوسرا میسج آ گیا، مجھے کہتا ہے کہ غازی عبدالرشید شہید کی اور جو بات ہے، مجھے کہتے ہیں غازی عبدالرشید شہید رحمت اللہ علیہ کا مسکراتا چہرہ کیا پیغام دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ پیغام دیتا ہے کہ مقلد جنتی ہے اور غیر مقلد اپنی فکر کرے۔ میسج یہ ہے اگر مقلد مشرک ہے تو چہرے کے مسکرانے کا معنی کیا ہوا؟ اگر مقلد مشرک ہے تو قبر سے خوشبو کا معنی کیا ہوا؟ اگر مقلد مشرک ہے تو خون سے خوشبو آنے کا معنی ہمیں سمجھاؤ۔ اگر مقلد مشرک ہے تو ان مقلدین کی قبروں سے قرآن کی تلاوت آنے کا معنی کیا ہوا؟ ان کی شہادت نے جہاد کو بھی بلند کیا اور مرنے کے بعد شہادت اور حیات کے مسئلوں کو بھی واضح کیا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابھی ایک علاقے میں گیا تو لوگ گفتگو کر رہے تھے، کہتے ہیں جی غازی عبدالرشید شہید اور لال مسجد کے شہداء کی قبروں سے قرآن کی آواز آتی، ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں نبی کی قبر سے قرآن کی آواز کبھی نہیں آئی، صحابی رسول نے کبھی نہیں سنی، ان کو آواز کیسے آئی؟ حضرت شیخ احمد رفاعی پیغمبر کے روضے پہ گئے تو کہتے ہیں پیغمبر کا ہاتھ باہر نکلا، کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضور نے قبر سے باہر ہاتھ نکال کر سلام نہیں لیا، اس سے کیسے لیا؟ کہتے ہیں حسین احمد مدنی پیغمبر کے روضے پہ گئے، حضور کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھا تو پیغمبر نے کہا وعلیکم السلام یا ولدی۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب کو کبھی جواب نہیں آیا، حسین احمد مدنی کو کیسے آیا؟ میں کہتا ہوں اصحاب پیغمبر کو جواب ان کی آواز سے نہیں آیا، ان کو ضرورت نہیں تھی۔ اصحاب پیغمبر کے لیے پیغمبر کا قبر مبارک سے ہاتھ نہیں نکلا، پیغمبر کی اس وقت صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، پیغمبر کی اور صحابہ کی قبروں سے یہ خوشبو اٹھی ضرورت نہیں تھی، ان کی قبروں سے قرآن کی تلاوت سے نہیں آئی ضرورت نہیں تھی۔ وجہ اس لیے کہ آج کے لوگوں نے شہداء کی حیات کا انکار کیا ہے، تو دلائل کی آج کے لوگوں نے شہداء کی حیات کا انکار کیا ہے، تو دلائل کی وجہ سے نہیں مشاہدات کی وجہ سے۔ میرے اللہ کے علم میں تھا اصحاب پیغمبر کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، اگر مشاہدہ نہ کراؤ تو نثار نبوت کی وجہ سے مان لیں گے، لیکن آج کی قوم دلائل سے بڑھ کے مشاہدات کو مانتی تھی، رب نے دلائل کے بعد مشاہدات دیے، ان کو حاجت نہ تھی رب نے دکھایا نہیں، اس قوم کو حاجت تھی تو رب نے مشاہدات بھی کرا دی، اس قوم کو حاجت تھی تو رب نے مشاہدات بھی کرا دیے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جس تاریخ کو لے کر چلے اور جامع شہادت نوش کر کے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ چلتی رہی، اس تاریخ کو چلانے والا مقدس زمین کا سب سے بڑا صوفی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ حضرت شیخ رشید احمد جھنگوی تھے۔
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی تھے، حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ حضرت حافظ ضامن شہید تھے۔ ان لوگوں نے انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ یہ سید احمد شہید کے حقیقی اور روحانی وارث تھے۔ ان لوگوں نے شاملی کے میدان میں مار کے رہے اور وہاں پہ حضرت حافظ ضامن شہید کا خون لگا، بہت سارے مجاہدین کا خون بہ گیا۔ بظاہر اس وقت یوں محسوس ہوتا کہ جیسے شکست ہو گئی، جیسے جنگ عہد کا مارکا برپا ہوا۔ اللہ کے پیغمبر صحابہ کو لے کر میدان میں نکلے، لوگوں نے سمجھا صحابہ پیغمبر کو شکست ہوئی ہے، نہیں وہ عارضی طور پہ تھی۔ بعد میں اللہ نے حضور کو فتح عطا فرمائی، دشمن وہاں سے دوڑا میدان شاملی میں، بظاہر لوگوں نے سمجھا شکست ہو گئی، ایسی بات نہیں تھی۔ ان مجاہدین کو میدان جہاد میں اپنے خون دینے پڑے، بعض ہزار زخمی ہوئے، ان کی طاقت تھوڑی تھی۔ حضرت مولانا قاسم ننوتوی قاسم العلوم والخیرات، ان نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، ہماری طاقت کم ہے، اگر لڑیں گے تو ممکن ہے آئندہ ان کے خلاف جہاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ مشاورت کے ساتھ یہ طے ہوا ہندوستان کی سرزمین پہ ایک ادارہ قائم کر دیا جائے، وہ ادارہ مبارک دارالعلوم ہوگا، لیکن در حقیقت دنیا کفر کے خلاف اعلان جہاد ہوگا۔ وہاں کو مدرسہ بنا دیا گیا، مولانا قاسم ننوتوی خود سرپرست بنے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے کے خود سرپرست بنے، حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی اس مدرسے میں داخل ہوئے، علامہ محمود الحسن وہاں پہ پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے، حضرت شاہ حضرت رفیع الدین کو رحمۃ اللہ علیہ کا محتمم بنایا گیا، حضرت صوفی عابد کو اس مدرسے کا نگران بنایا گیا۔ تعلق دیوبند بنا، تعلق دیوبند کے ذمہ دو کام تھے، نمبر ایک دنیا طاغوت کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا، نمبر دو دنیا فتنوں کے خلاف علماء اور عوام کو ڈرائے دینے۔ پھر تعلق دیوبند نے افراد پیدا کیے، کسی کا نام قاسم ننوتوی تھا تو ان نے تنہا جنگ لڑی ہے ہندو پنڈت کے خلاف، جنگ لڑی ہے مولانا قاسم ننوتوی نے، آریہ ہندو کے خلاف جنگ لڑی ہے حضرت امیر شریعت نے، مرزائیت کے خلاف جنگ لڑی ہے حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، مرزائیت کے خلاف جنگ لڑی ہے حضرت مولانا چاند پوری نے، بریلویت کے خلاف جنگ لڑی ہے حضرت شیخ زکریا نے، مودودیت کے خلاف جنگ لڑی ہمارے اکابر نے، تمام فتنوں کے خلاف اپنے قلم کو بھی حرکت ملائے اور اپنی زبان کو بھی حرکت ملائے اور اپنے عمل کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا۔ تعلق دیوبند سے تاریخیں چلتی رہی، آپ حضرات نے محسوس کیا کہ جب بھی دنیا میں انگریزوں نے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی ہے، علماء دیوبند نے بھرپور دفاع کیا، لیکن علماء دیوبند نے ایک بات کو شدت سے محسوس کیا کہ جب انگریز کو ملک سے نکالا، حضرت شیخ الہند نے اعلان کر دیا انگریز کے خلاف جہاد کا، اور پہلا اعلان یہ کیا ترک موالات کر دو، انگریزوں کے مال کو لینا چھوڑ دو، انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا چھوڑ دو۔ اس تاریخ کو کامیاب کیا گیا۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس تاریخ کے شیخ الہند کے بعد سرخیل تھے تو انہوں نے دو کام کیے، نمبر ایک امت کو علمی جہاد بھی دیا، نمبر دو امت کو عملی جہاد بھی دیا۔ معلوم ہوا اگر کافر میدان جنگ میں اترے تو مسلمان کو چاہیے میدان جنگ میں نکل جائے، لیکن اگر کافر دلائل کے ساتھ مسلمانوں کے اذان کو خراب کرے، ان کو چاہیے دلائل کے ساتھ جواب عطا کر دے۔ میں نے اس کے حدیث سے پیغمبر پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اقرب الناس من درجۃ النبوۃ اہل الجہاد و اہل العلم۔ اقرب الناس من درجۃ النبوۃ اہل الجہاد و اہل العلم۔ درجہ نبوت کے قریب دو طبقے ہیں، نمبر ایک اہل علم کا طبقہ، نمبر دو اہل جہاد کا طبقہ۔ نمبر ایک اہل علم کا طبقہ، نمبر دو اہل جہاد، توجہ رکھنا، نمبر ایک اہل علم کا طبقہ، نمبر دو اہل جہاد کا طبقہ۔ کیوں؟ فرمایا ان اہل العلم لان اہل الجہاد یجاہدون علی ما جاءت به الرسل۔ اہل جہاد اپنی جان دیں گے پیغمبر کے دین پہ، اما اہل العلم فضل الناس علی ما جاءت به الانبیاء، اور عالم علم کے ساتھ اس مسئلے کو واضح کر دے گا جو پیغمبر لے کر آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا درجہ نبوت کے قریب دو لوگ ہیں، نمبر ایک اہل علم، نمبر دو اہل جہاد۔
میں کہتا ہوں کتنا خوش نصیب انسان ہوگا، آج علم بھی ہو، آج جہاد بھی ہو، آج جہاد بھی ہو، آج علم بھی ہو، ارے اس کا ہاتھ بھی چلتا ہو، اس کی زبان بھی چلتی ہو، اس کا قلم بھی چلتا ہو۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے، اللہ ہمیں صاحب لسان بھی بنائے، اللہ ہمیں صاحب قلم بھی بنائے، اللہ ہمیں صاحب جد بھی بنائے، اللہ یہ ساری نعمتیں عطا فرما دے۔ توجہ رکھنا، یہ علم اور جہاد یہ جو نعمتیں خالق عطا فرما دے تو پھر باطل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن باطل کے مقابلے کے لیے نمبر ایک علم چاہیے۔ اگر باطل سر چڑھ کے بیٹھے پھر تجھے جہاد کی طاقت چاہیے، لیکن اگر باطل دلائل کے ساتھ امت کو گمراہ کرے تو تیرے ذمہ ہے علم کے ساتھ بات پکڑنا۔ اگر ہاتھ سے روکے تو تجھے روکنا چاہیے، نہ روک سکے تجھے زبان سے روکنا چاہیے، نہ روک سکے تجھے ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ ہمارے اکابر کا توجہ رکھنا، مزاج کیا تھا، ہم نے حدیثوں کے کبھی مانے غلط سمجھے اور غلط بیان کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم گناہ کو دیکھ لو اپنے ہاتھ سے بدل لو، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے پھر تم اپنی زبان سے بدل لو، اگر زبان سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے فبقلبہ، اپنے دل سے بدل لو۔ ہم نے دل سے بدلنے کا معنی یہ کیا اپنے ہاتھ کو استعمال کرو، نہیں کر سکتے زبان استعمال کرو، ارے نہیں کر سکتے دل سے برا سمجھو، وذالک ضعف الایمان۔ حدیث کا معنی یہ تو نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر گناہ دیکھو تو ہاتھ سے بدل دو، اگر نہیں بدل سکتے زبان سے بدل دو، زبان سے نہیں بدل سکتے دل سے بدل دو، وذالک ضعف الایمان۔ ہم نے کہا نہیں، دل سے برا سمجھنا ایمان کا آخری درجہ ہے، ارے دل سے برا سمجھنا ایمان کا آخری درجہ نہیں ہے، دل سے بدل دینا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ کیا مانا؟ اگر طاقت ہے ہاتھ سے بدل دے، نہیں تیرے پاس طاقت اپنی زبان سے بدل دے، کیا مانا؟ حق کو بیان کر دے، اگر زبان کی طاقت بھی نہیں ہے دل سے بدل دے، دل سے بدلنے کا مانا یہ ہے ارے حجرے میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے، حجرے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دے، اور کمرے میں بیٹھ کے خالق سے دعائیں مانگنی شروع کر دے۔ اللہ سے مانگ تو صحیح نا، اللہ میں مر نہیں سکتا، اللہ سے مانگ تو صحیح نا، اللہ میں زبان سے جہاد نہیں کر سکتا، اللہ سے مانگ تو صحیح نا، اللہ گناہ کو بدل دے، اللہ فتنوں کو بدل دے، اللہ ان فتنوں سے ہماری نجات عطا فرما دے۔ ہم نے مانا کیا لیا؟ ارے دل سے برا سمجھ، صرف دل سے برا سمجھنا کافی نہیں ہے، دل سے برا سمجھا ہے تو ہاتھ سے روکا ہے، دل سے برا سمجھا ہے تو زبان سے روکا ہے، دل سے برا سمجھا ہے تو دل سے بدل ڈالنا، دل سے بدل ڈالنے کا مانا کیا ہے؟ تم پہ اشکال ہوا، کہتے نہیں کرو گے پر کہتے توجہ کرو، ہم توجہ کے کام ہے، روحانیات بھی ہوتی ہے، ہم روحانیات کو نہیں مانتے، لیکن تو روحانیات سے توجہ کرنا یہ پیغمبر کی حدیث بتا رہی ہے۔ اگر گناہ کو دیکھا ہاتھ سے بدل جا، نہیں بدل سکتا زبان سے بدل جا، نہیں بدل سکتا تو دل سے بدل جا، نہیں سمجھے دل سے بولیے نا، دل سے دل سے بدلنے کا معنی برا سمجھ نہیں، دل سے بدلنے کا معنی برا سمجھ یہ معنی تو نہیں ہے نا، دل سے بدل ڈالنے کا معنی بھی تو کوئی ہوگا نا، دل سے بدل ڈالنے کا کوئی معنی بھی تو ہوگا نا، نہیں سمجھے؟ میں نے تمہیں بات سمجھانا چاہتا ہوں نا، ہمارے آج یہ بحث چل رہی ہے اور یہ علماء کہتے ہیں صحبت سے بدل جاتا ہے، نظر سے بدل جاتا ہے، ارے اس کے بزرگوں کے قریب جاؤ تو بدل جاتا ہے۔ ہری پور میں گیا، میں نے آپ کو بتایا تھا اشکال آ گیا، کہتا جی حضرت تھانوی نے لکھا ہے، میں نے کہا جی کہاں لکھا؟ کیا جی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے، میں نے کہا جناب کیا لکھا؟ کیا کہ حضرت تھانوی لکھتے ہیں فلاں بزرگ دہلی کی جامع مسجد سے باہر نکلے، ارے کتے پہ نگاہ پڑی تو کتا کامل ہو گیا، اور پھر وہ کتا آگے چلا تو پیچھے کتے اور چل پڑے اور سارے کتے مراقبے میں گر گئے، کتا آگے چلا تو پیچھے کتے اور چل پڑے اور سارے کتے مراقبے میں گر گئے۔ کہتے ہیں واہ جی واہ، ولی کی نگاہ پڑی تو نبی کی نگاہ پڑتی ہے، ابو جہل نہیں بدلتا، نبی کی نگاہ پڑتی ہے، ابو طالب نہیں بدلتا، کہتے ہیں ولی کی نگاہ بدلی اور کتا بدل گیا۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے تو میرا عقل دے، بلال بدلا تھا تو پیغمبر کی نگاہ سے بدلا تھا نا، ابو بکر صدیق بدلے تو پیغمبر کی نگاہ سے بدلے تھے نا، عمر بن خطاب بدلا پیغمبر کی نگاہ سے بدلا تھا، یہ مت کیا پیغمبر کی نگاہ سے نہیں بدلتا، پیغمبر کی نگاہ سے بدل جاتا ہے، بدلنے کا ارادہ نہ ہو، کافر ضدی نہ ہو بدل جاتا ہے، کافر ارادی نہ ہو بدل جاتا ہے، خالق علاج کے فیصلے کر دے پھر بدل جاتا ہے، کہتے ہی نہیں بدلا، میں کہتے نہیں 1,44,000 اصحاب پیغمبر سے بدلے ہیں، یہ پیغمبر کی نگاہ سے بدلے ہیں، اگر 2-4 نہیں
پیغمبر کی نگاہ میں اثر دیکھا، میرے رب نے بتا دیا انک لا تہدی من احببت، پیغمبر نگاہ تو ڈالتا ہے، پیغمبر محنت آپ کرتے ہیں، پیغمبر گفتگو آپ کرتے ہیں، رات کو چلنا سے مجھ سے پیغمبر آپ مانتے ہیں، تیری نگاہ پر اثر ہے مگر میں نہ چاہو نگاہ اثر نہیں کر سکتی، پیغمبر میں نہ چاہو نگاہ بدل نہیں سکتی، تاثیر ضرور ہے مگر میری مشیت کو بھی تو مان لینا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی نبی کی نگاہ سے نہیں بدلا، میں نے کہا بدلا ہے، مجھے بدلتا ہوا نظر نہیں آیا، یعنی حضرت تھانوی کہتے ہیں ارے کتے پہ نگاہ پڑی، کتا کامل ہو گیا، ہم کیسے مانے؟ میں نے کہا کہ قرآن کہتے کتا کامل ہو سکتا ہے پھر مان لے گا، کہتے نہیں مان لوں گا، میں نے کہا اچھا پھر قرآن کرو، پھر سورۃ الکہف پڑھو لو، اللہ تذکرہ کرتا ہے اصحاب کہف کا، اگر لوگ ہوتے ان کے ساتھ اس میں کتا بھی تو تھا نا، کیا وہ کتا بدلا نہیں تھا؟ ارے وہ اصحاب کہف سے پڑے ہیں، کتا نہیں دوڑتا، ان کی رہبری ان کی رہنمائی کرتا ہے، ارے ان کی حراست پہلے داری کرتا ہے، کتا ان کے خلاف کوئی بات تو نہیں کہتا، کتا ان اشاروں کو نہیں کرتا، ان کی حفاظت پہ معمول ہوتا، اگر بدلا نہیں تھا ساتھ کھڑا تو ہے، بدلا نہیں تھا رات میں بیٹھا تو ہے، اگر بدلا نہیں تھا اس کتے نے حفاظت کی تو ہے، اگر کہتے وہ کب بنتا سکے جدا آئی لیکن مسیحے رات کہتے وہ کتا ان کی رات بدائے جو دانو ہو کے بیٹھا تھا، دانو بنا کے بیٹھا تھا، تو میں کہنا چاہتے اگر بنی اسرائیل کے بنی کتے پہ نگاہ پڑے کتا بدل سکتا ہے تو خاتم الانبیاء کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والا بنی نگاہ ڈالے، کیا کتا نہیں بدل سکتا؟ قرآن کہتا ہے کتا بدلا، حضرت تھانوی نے کہہ دیا بدل گیا، تو کون سی کیا ٹوٹ پڑی ہے؟ کہتے ہیں اچھا وہ کتا بدل گیا تھا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں ان نے مراقبہ میں چلے گئے تھے، ہم کیسے مان لیں کتا مراقبہ کرتے؟ میں نے کہا کرتا ہے مگر تجھے نظر نہیں آتا، ایک ہوتے ہیں مراقبہ اور ایک ہوتے ہیں سجدہ، مراقبہ سجدے میں کیا فرق ہے؟ مراقبہ نام ہے گردن کے جھکا لینے کا اور سجدہ نام ہے پیشانی کو زمین پہ رکھ دینے کا، میں نے کہا مراقبہ مشکل ہے یہ سجدہ مشکل ہے، یعنی سجدہ مشکل ہے، میں نے کہا قرآن سے میں کتے کے سجدے ثابت کر دو، پھر حضرت تھانوی کا بیٹا کیا ہوا مراقبہ مان لے گا، بیٹے کی کہاں پر ہے؟ میں نے کہا خالق سے پہلے پائے اللہ سورۃ الحج میں نہیں فرماتے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اللہ فرماتے کیا تم نہیں دیکھتے اللہ کو سجدہ کرتا ہے سورج، اللہ کو سجدہ کرتا ہے چاند، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں شجر، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں حجر، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جانور، کیا جانور میں کتا نہیں ہے؟ رب قرآن میں کہتا ہے اللہ کتا رب کو سجدہ کرتا ہے، اگر کتا سجدہ کر سکتا ہے تو کتا مراقبہ نہیں کر سکتا، کتا سجدہ کرتے ہیں قرآن کہتے مراقبہ کرتے ہیں، حضرت تھانوی فرماتے تو تھانوی کی بات قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے مطابق بھی مگر تجھے نظر نہیں آئی، قرآن کے مطابق بھی مگر تجھے نظر نہیں آئی۔ میں بات کیا کہہ رہا تھا اگر گناہ دیکھو تو کس سے روکو؟ کس سے روکو؟ اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو پھر زبان سے روکو تو پھر کس سے روکو؟ دل سے روکو یا صرف برے سمجھو؟ روکو نا، پوری حدیث کی ترتیب بتا رہی ہے روکو، اب روکنے کا مانا گیا تھا توجہ کر، توجہ نہیں ہے کہ میری بات سنو، یہ نہیں توجہ کا مانا یہ نہیں کہ میری بات سنو، توجہ کا مانا کہ دل سے متوجہ ہو جاؤ، دل سے رو، تم تڑپو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو۔ میں یہ کیوں کہتا ہوں جو فطروں کے خلاف لڑ سکتا ہے لڑے، نہیں لڑ سکتا زبان استعمال کرے، زبان استعمال نہیں کر سکتا تو دل، اور دل سے تو مانگے نا، ایک فطروں کے خلاف اپنے دل سے تو مانگے، ایک دل سے بھی نہیں مانگتا، اللہ پر ایمان سے نیچے گرا ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ دو کام سے، ایک عالم علم کا طبقہ تھا، ایک عالم جہاد کا طبقہ تھا، ہمارا اشتہار بتا رہا ہے جہاد کانفرنس بھی ہے اور دستار فضیلت بھی ہے، کیا مانا؟ اللہ کے پیغمبر کی زندگی پڑھو، میں یہ بات بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر مکہ سے مدینہ منورہ ہے، پیغمبر نے فوج تیار کی ہے، حضور کی سب سے بڑی فتح جس کو اللہ قرآن فتح مبین کہتا ہے، سب سے بڑی فتح پیغمبر کا مکے میں فاتح بن کے جا رہا تھا، حضور مکے میں فاتح بن کے گئے ہیں، لیکن روایات میں موجود ہے باب ما جاء فی امامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں بات کر دیا پیغمبر کے امامے باندھنے کا، اللہ کے پیغمبر فاتح بن کے جب حضور مکہ میں داخل ہوئے، علی امامت السودا پیغمبر کے سر مبارک پہ 4 رنگ کی پگڑی موجود تھی اور پگڑی کے اوپر خوف بھی موجود
نشانی ہے. سر پہ امامہ عالم کی عظمت کی گفتمائی کی نشانی ہے, علم کی نشانی ہے. ہمیں بھی چاہیے ہمارے مدرسوں میں دستار فضیلت, وہاں جہاد دیکھیں گے دستار فضیلت, جہاد دیکھیں گے دستار فضیلت. آپ کبھی نہیں پڑھو گے, آپ دو چیزیں کبھی نہیں دیکھو گے. آپ حضرات تلاش کریں, شاید آپ کو مل جائے, مجھے تو نہیں ملی, بلکہ میں دو کی بجائے 3 بات کہتا ہوں. یہ 3 باتیں آپ کو نہیں ملیں گی. آپ حضرات تنقیدی نگاہ سے کل سے دیکھنا شروع کریں. نمبر 1, غیر مقلدین کی کتب اٹھائیں, بیت اللہ نظر آئے گا. ان کی کتاب اٹھائیں, مسجد نبوی نظر آئے گی, مگر کسی کتاب پر تمہیں پیغمبر کا روزہ نظر نہیں آئے گا. آپ صبح دیکھیں کسی بھی کتاب پر پیغمبر کا روزہ نظر آپ اٹھا کے دیکھ رہے. کیوں؟ اس کا تعلق پیغمبر کے روزے سے نہیں ہے. ہمارا تعلق پیغمبر سے بھی ہے, پیغمبر کے روزے سے بھی. نمبر 2, تمہیں جامع ام القرآن نظر آئے گا, مسجد قادسیہ نظر آئے گی, تمہیں یہ خندق اور یرموک کے نام پہ مرکز نظر آئیں گے, مگر عمر بن خطاب کے نام پہ نہ مسجد نظر آئے گی نہ مرکز نظر آئے گی. عمر بن خطاب کے نام پہ تمہیں ادارے نظر نہیں آئیں گے. حضرت عمر بن خطاب کے نام پہ ادارے تمہیں نظر آئیں گے تو حالات کے نظر آئیں گے. عمر بن خطاب کے نام پہ ادارے نظر نہیں آئیں گے. نمبر 3, علماء کے نظر آئیں گے, مگر علماء کی تمہیں دستار نظر نہیں آئے گی. میں اس لیے کہا اگر پیغمبر کے روزے کا عشق چاہیے, اگر پیغمبر کے صحابی رسول عمر بن خطاب کے نام چاہیے, پیغمبر کی دستار فضیلت چاہیے, اور ایک بات میں بڑے تعجب سے کہتا ہوں, ہم سند کی بات بھی کرتے ہیں, اشتہار کے نقصے بھی ہیں, اور بے سند باتوں کو قبول بھی کر لیتے ہیں. کیا مانا؟ ہمارے جملہ چلتا ہے, اگر حدیث مبارک کی بات ہے کہتے ہیں سند کی بات کرو, بخاری کی بات ہے کہتے ہیں سند کی بات کرو, لیکن اگر دنیا میں فتنے رونما ہو جائے, وہ فتنہ ذاکر نائب ہو یا کس سے بادشاہ کی فتنہ ہو, اس کے خلاف بات کرو, تو میں کہتے تم نے بات کیوں کی ہے؟ میں نے کہا کہ حق ہوا. کہتے نہیں, ارے ذاکر نائب کی مان لیا, اگر پوری ٹائی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اگر وہ ٹائی پہنتا ہے پہن لیا, اگر پوری ٹائی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اگر وہ ٹائی پہنتا ہے کیا ہوا؟ عورتوں میں غربت میں نکلتا ہے کیا ہوا؟ اگر غلط مسئلے بیان کرتا ہے کیا ہوا؟ اگر وہ نامسل ہے کیا ہوا؟ اگر زبان انگریز کی بولتا ہے کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں مولے تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہاں میں دلائل کے ساتھ بات کرتے ہو, تم توجہ رکھنا. آج انگریز چاہتا ہے مسلمان جہاد کو چھوڑے, اس لیے انگریز نے جب جہاد کے چھوڑنے کے لیے مرزا قادیانی کو پیدا کیا, اس نے اعلان کیا تھا, کہتا تھا نہیں مسلمانوں جہاد کو چھوڑ دو. اگر ہم جہاد کو کیوں چھوڑے؟ کہتے ہیں صحابہ پیغمبر پرانے دور کے لوگ تھے, اس وقت وحشت کا دور تھا, ان کو جانا پڑتا, تلواریں اٹھانی پڑتی, وہ دور گزر گیا. اب تم جہاد کی بات کرو. انگریز نے دور کو پیدا کیا جہاد کا انکار کرنے کے لیے. ارے تو جہاد کو نہیں مانتا, کہتے شرط یہ تھا خلیفہ قریشی ہوتا, آج قریشی خلیفہ نہیں ہے, ہم جہاد کو نہیں مانتے. ایک اور طبقہ پیدا ہوا, کہتے تم جہاد کو نہیں مانتے, کہتے جہاد کی حاجت نہیں ہے. جہاد تو اس لیے ہوتا ہے کہ جب تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. انگریز نے کون سا ظلم کیا؟ ہمیں مکہ میں امن نہیں ملتا تو انگریز کے پاس انگریز نے ہندوستان میں دیا. کہنے والا نواب سچی قسم تھا, ترجمان وہابی اٹھا کے دیکھ لے. کہنے والا محمد حسین بٹالی تھا, علی کے ساتھ اٹھا کے دیکھ لیجیے. کہتے مکہ میں امن نہیں ملا, ہمیں جو انگریز نے من دیے. تو انگریز نے جہاد کے خلاف جب فتنے پر پا لیے, لوگوں نے اعلان کیا آج جہاد کے خلاف آزاد اٹھی ہے. ایک آواز ذاکر نائب نے اٹھائی ہے, اس کی شکر اس کے سر پہ دستے شکر امریکہ باہر سے رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے ایک آدمی 53 چینل پہ گفتگو کرتا ہے, اسلام کی حق میں کرتا ہے, اس کے چینل پہ پابندی نہیں لگائی جاتی. بیان میں کرتا ہو اسلام کی حق میں کرتا ہو, میرے اسپیکر پہ پابندی لگائی جاتی ہے, اس کے چینل پہ پابندی نہیں ہے, میرے بات پہ پابندی ہے. تو دونوں میں بتا کو دیا بنیادی بتائی ہے, اس نے امت کو نظریہ دیا. اسی ڈاکٹر نائب سے پوچھا گیا, کو سوال دیا کہ ڈاکٹر صاحب جہاد کرنا چاہیے. ہاں جہاد کرنا چاہیے, لیکن سنو جہاد تم نے کرنا کب ہے؟ جب تمہیں خلیفہ المسلمین حکم دے تب جہاد کرنا. جب تک خلیفہ حکم نہ دے تم نے جہاد نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب کون سا خلیفہ؟ ایک ملک کا نہیں, ایک شہر کا نہیں, خلیفہ المسلمین سے مراد کہتے پوری دنیا کا. جب تک ایک خلیفہ نہیں ہوتا اس وقت تک تم جہاد نہیں کر سکتے.
اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں ہے، ایک خلیفہ نہیں آتا عراق کی جنگ نہیں ہے، ایک خلیفہ نہیں آتا کشمیر کی جنگ نہیں ہے، ایک خلیفہ نہیں آتا بوسنیا کی جنگ نہیں ہے، ایک خلیفہ نہیں آتا امریکہ کے خلاف جہاد نہیں ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان جہاد پھیل گئے، جہاد کو چھوڑ کے تو نظریہ یہ دیا کہ جب تک خلیفہ ایک نہیں ہے تو جہاد نہیں کر سکتے۔ اگر خدا کہتا میں جہاد نہیں مانتا، لوگ سب کو قسم کا دے دیتے، کہتا میں جہاد نہیں مانتا، لوگ میدان میں نکل کے احتجاج اور مظاہرہ کر دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں میں جہاد مانتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک خلیفہ ہوگا تو جہاد کرنا، جب تک ایک خلیفہ نہیں آتا تو جہاد نہیں کرنا۔ کیا مانا؟ نہ خلیفہ ہوگا نہ جہاد ہوگا۔ امریکہ کو اور کیا چاہیے؟ امریکہ کو اور کیا چاہیے؟ کتنی بہترین آواز لگائی ہے تو جہاد کے خلاف ایسا بہترین نظریہ پیش کیا کہ لوگ اس کو لیڈر بھی مان رہے ہیں، لوگ اس کو اپنا بھی مان رہے ہیں، اس کے نعرے بھی لگ رہے ہیں اور اس کی مخالفت کی کوئی کیا نہیں ہے۔ کہا جی ڈاکٹر صاحب 3 پیس آپ نے ٹائم کیوں پہنی ہے؟ یہ پینٹ سے کہاں سے آ گئی؟ ڈاکٹر نے جواب سنو، کہتا ہے اسلام میں مستقل کوئی شریعت کا لباس نہیں ہے، شریعت نے کوئی مخصوص لباس نہیں دیا، ہر علاقے کی جو تہذیب وہی لباس، جو تمدن وہی لباس، جو علاج وہی لباس، اس لیے مخصوص لباس نہیں ہے۔ اب دیکھو عجیب بات یہ ہے، یہ ٹائی پہننا مسلمان کا کام نہیں تھا، دینے والا یہودی تھا، لیکن مفتی ستائے یہودیت کے پیٹ کی طرح چھوٹی سی ٹوپی سر پہ رکھ کے اپنی ٹائی لگا کے آئے گا۔ اس نے اسلام کے نام لے کے لباس عام کفر کا کیا ہے، اسلام کے نام لے کے اس نے پینٹ اور شرٹ کو عام کیا ہے۔ تو انگریز کو کیا چاہیے؟ نام اسلام کا لیتا ہے، لباس مسلمان کو ہندو اور یہودی کا لیتا ہے۔ دلیل کیا دی؟ کہتے مخصوص لباس نہیں ہے، ارے جو تہذیب ہے وہی لباس ہے۔ میرے کا نمبر 1 ڈاکٹر کو نے دلیل غلط دی ہے، نمبر 1 تو نے دلیل غلط دی ہے، نمبر 2 اگر تیری دلیل کو ٹھیک تسلیم کر بھی دیا جائے تو پھر چاہیے یہ تھا کہ تو نے لنگی اور دھوتی پہنی ہوتی، یا تو نے تنگ پجامہ پہنا ہوتا، اوپر تو نے لمبا کرتا پہنا ہوتا، اوپر تو نے کشتی نما ٹوپی پہنی ہوتی، اور تیرے کندھے پہ ایک رومالی یا چھوٹی سی لنگیا ہوتی۔ لوگ سنتے ڈاکٹر صاحب آپ نے پڑھے لکھے ہو کے یہ لنگی پہن لی، پڑھے لکھے ہو کے آپ نے لمبا کرتا پہن لیا، پڑھے لکھے ہو کے یہ تم نے کیا کشتی نما ٹوپی پہن لی، پڑھے لکھے ہو کے تم نے رومالی کندھے پہ رکھ لی۔ کیوں جواب دیتا میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، میری تہذیب یہی ہے، یہی میرا لباس ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ تو نے جس پیغمبر کا کرنا پڑا وہ مدینہ کا رہنے والا، جس پیغمبر کا کرنا پڑا وہ مکہ کا رہنے والا، پیغمبر کا لباس کیوں نے نہیں پہنا؟ پیدا تو ہندوستان میں ہوا، تو نے تہذیب کو بھی نہیں چھوڑا، لباس یورپ کا۔ اگر تیری دلیل کو مان لیا جائے پھر تجھے یورپ کا لباس نہیں ہندوستان کا لباس پہننا چاہیے تھا نا۔ نہ نبوت کا لباس ہے نہ تہذیب کا لباس ہے، پھر مجھے کہہ دیں گے نبوت کی زبان بھی نہیں بولتا، ہندوستان کی تہذیب کی زبان بھی نہیں بولتا، بلکہ یورپ کی زبان بولتا ہے۔ کون سی زبان بولتا ہے؟ بولیے نا کون سی بولتا ہے؟ یورپ کی بولتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی ہر کسی کے خلاف، ہر کسی کے خلاف، نہیں نہیں، ہر کسی کے خلاف نہیں، ہر آدمی کے غلط مسئلے کے خلاف۔ ہمیں کیا ڈاکٹر نائک کو لگاؤ، بڑے شوق سے بیان کرو، بڑے شوق سے دلائل دو، لیکن غلط مسئلہ بیان کرو گے تو ہم تمہاری غلطی پر امت کو تنبیہ ضرور کریں گے۔ یہی نہیں ہوگا تمہاری غلطیاں بھی نظر انداز کر دی جائے۔ یعنی اب دیا جہاد کے نام پہ نظریہ غلط دیا کہ نہیں؟ سوچیے نا، آپ میں آپ اس کی یہ ڈاؤن لوڈ کر لو، سیڈیوں میں آپ دیکھ لو، تمہیں نظر آئے گا جو میں نے بات کی ہے۔ نظریہ غلط دیا کہ نہیں؟ امت کو غلط لباس دیا کہ نہیں؟ امت کو غلط چہرہ دیا کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب پردہ پردہ چہرے کا نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، پردہ تو باقی جسم کا ہے۔ اچھا بھائی چہرے کا پردہ کیوں نہیں؟ یہی بات ڈاکٹر نائک کہہ رہے ہیں، یہی بات جاوید گاندھی کہہ رہے ہیں۔ جاوید گاندھی آپ کے لاہور کا فکر ہے، کہا جی پردہ نہیں ہے چہرے کا، کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے قرآن کہتا ہے الا ما ظہر منھا، تم اپنے بدن کو چھپا لو مگر بدن کا وہ حصہ جو ظاہر ہے تم اس کا پردہ، قرآن کہتا نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن تجھ پہ نہیں اترا، قرآن اللہ کے پیغمبر پہ اترا ہے، تو شرع پیغمبر کرے گا، شرع تو نہ کر۔ شرع کون کرے گی؟ اور پیغمبر شرع کیا فرماتا ہے؟ توجہ رکھنا،
پیغمبر شرع کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور گھر میں پیغمبر کی 2 بیویاں مومنین کی مائیں موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبینے صحابی ہے. کیسے صحابی؟ شریف میں بٹھا لو، نبینے صحابی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا احتجبا عنہ، اس سے پردہ کرو. کس سے پردہ؟ صحابی کون ہے؟ روحانی بیٹا، پیغمبر کا روحانی بیٹا اور نبینا. احتجبا عنہ، اس سے پردہ کرو، پردہ. اب ازواج مطہرات کا سوال کرو، یا رسول اللہ علیہ ہوا اعمى، یہ اندھا نہیں ہے، کیا نبی نے سے بھی پردہ ہوتا ہے؟ ازواج مطہرات نے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیہ ہوا اعمى، اللہ کے پیغمبر وہ نابینا نہیں ہے، نابینے سے بھی پردہ؟ حضور نے جواب دیا افعالیہ وان انتما، اگر وہ اندھا ہے کیا تم نہیں دیکھتی؟ ارستما تبصرانی، کیا تم نہیں دیکھتی؟ توجہ رکھنا. اب مسئلہ پیغمبر نے کیا بتایا؟ صحابی نبینا، صحابی اور کس کے گھر آیا؟ نبی کے گھر. ازواج امہات، پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اپنی روحانی ماں کے گھر آیا، فرمایا پردہ کرو. کیا مطلب؟ میں ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. ہمارے پتہ ہے پردے کا مفہوم کیا ہے؟ مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، عورتیں یہاں سے دیکھ رہی ہیں، کیوں کہ پردے میں بیٹھی ہیں. پیر صاحب آئے ہیں، عورتیں پیچھے سے پردے کے پیچھے جا کر رہی ہیں. پیر صاحب یہ بات نشین کر لو، مرد کے دن میں ایک کام ہے، عورت کے دن میں 2 کام. مرد کے دن میں ایک کام ہے، وہ کون سا؟ مرد کے دن میں ہے عورت کو نہ دیکھے. مرد کے دن میں عورت کو، اور عورت کے دن میں 2 کام ہے. نمبر 1 مرد کو نہ دیکھے، نمبر 2 خود کو چھپائے. نمبر 1 مرد کو نہ دیکھے، نمبر 2 یہ جو عورت پردے میں کھڑی اپنے پیر کی زیارت کر رہی ہے، اس نے خود کو چھپا لیا مگر پیر کو نہیں دیکھا رہا. جس طرح اپنے آپ کو چھپانا عبادت ہے، پیر کو نہ دیکھنا بھی عبادت ہے. جس طرح اپنے آپ کو چھپانا عبادت ہے، پیر کو نہ دیکھنا بھی عبادت ہے. پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا، ہو پیر اور اس کے اپنے پاس مرید بھی آئے بے حجاب ہو گئے، اس کو پیر نہ مان پناہ، اس کو پیر نہ مانے سے پناہ. مجھے بتانے کی حاجت نہیں ہے، اس کو پیر نہ مانے سے پناہ. میں نے اس میں گزارش کی ہے. اب ڈاکٹر ذاکر کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں چہرے کا پردہ، بولیے چہرے کا پردہ. یہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ. ہم نے بات پیغمبر کی مانی ہے، تیری بات کون مانے؟ جو کسی کھاتے بھی نہیں رکھتا کہ تیری بات مان لے. پیغمبر نے چہرے پہ مسئلہ عرض کر دیا. سوال آ گیا، سوال بڑا عجیب آیا. ڈاکٹر صاحب سوال پوچھ رہے ہیں، جی پوچھیے. سوال یہ پوچھا کہ یہ مچھلی تو ہم کھاتے ہیں، ہمیں بات سمجھ آتی ہے، کیا یہ کچھوا اور یہ جو مینڈک ہے کیا یہ بھی کھا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کی دلیل سن. ڈاکٹر ہے کیونکہ ڈاکٹر نے کرنا آپریشن تھا، اس کے سامنے انسان کو ہوگا مینڈک لگ دو. اس کیا انسان اور مینڈک میں کوئی فرق نہیں ہے. ڈاکٹر کی دلیل سن. ڈاکٹر کہتے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لحمن طریہ، گوشت فرش ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو خواہ کچھوے کا ہو. گوشت فرش ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو خواہ کچھوے کا ہو. ڈاکٹر ذاکر نائر کی پوجا کرنے والوں، اگر آج مچھلی کھائیے کل مینڈک کھاؤ. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں آج مچھلی اگر کچھوا، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں. اور میں ایک بات بڑے تعجب کے ساتھ کہتا ہوں، عجیب بات یہ ہے مولوی کا مزاج اور ہے، شریعت کے مطابق ہے. پیر کا مزاج اور ہے، شریعت کے مطابق ہے. ارے تبلیغ جماعت کا مزاج اور ہے، شریعت کے مطابق ہے. کیا مانا؟ ہم یہ کہتے ہیں ایمان اللہ پہ لاؤ، نبی پہ ایمان لاؤ، قیامت پہ ایمان لاؤ اور عمل بھی اچھے کرو. اگر عمل میں کوتاہی رہ بھی گئی، اللہ چاہیں گے تو فضل سے معاف کر دیں گے، اللہ شفاعت سے معاف فرما دیں گے. ارے نہیں ہوگا، اللہ کچھ دیر کے لیے جہنم میں بھیج کے پاک کر کے اللہ جنت میں بھیج دیں گے. لیکن جس کا بیان تو نے سنا ہے نا، ارے جس کا عاشق تو ہے اس کا نظریہ
वाकया भी सुन ले। उससे सवाल किया गया कि डॉक्टर साहब नजात के लिए क्या करता है? क्या ईमान भी शर्त है, अमाल सालिया भी शर्त है? अगर ईमान के बाद अमाल सालिया न हुए तेरी नजात नहीं होगी। अरे जिसकी पूजा तूने की है वो तेरी नजात का कायल नहीं है। जिसको लीडर तूने मारा है वो तेरी नजात का कायल नहीं है। जिसको रहनुमा तूने मारे वो तेरी नजात का कायल नहीं है। फिर बेहतर है मस्जिद के मुल्ला को मान ले, ये तेरी नजात का कायल तो है ना। राजन की तबलीग जमात को मान ले, वो तेरी नजात का कायल तो है ना। अरे खानका के शेख को मान ले, वो तेरी नजात का कायल तो है ना। मैं गुजारिश कर रहा था उलमा जो मान ले, उम्मत को जिहाद भी दिया है, उलमा जो मान ले उम्मत को इल्म भी दिया है। सच्चे सूरज की पूजा नहीं की है, बल्कि सच्चे सूरज की आंखों में आप जान से बात की है। उलमा जो बंद होगा जो मैं बात से जाना था तो मेरे तो जिहाद भी कर ले, जब सारे फजीलत भी से डाले। नंबर 3 सनद की बात भी करना। जब हमने गुफ्तगू की है हमारे सामने दलील आ गई, ये कुरान में नहीं थी, हमारे सामने दलील आ गई, ये हदीस पैगंबर में नहीं थी, दलील आ गई। और मैं यही हमारी साहब तुम कैसी बात करते हो कि टीवी में मुफ्ती आ गया, हमें बात मान लेनी चाहिए। अरे वो नस पे आ गया, हमें बात मान लेनी चाहिए। वो तो केवल पे आ गया, हमें बात मान लेनी चाहिए। क्यों माननी चाहिए? दलील से कहते दलील ये है कि ये न देखो कहने वाला कौन है, ये देखो क्या कहता है। आए तो कहता ये न देखो कहने वाला, ये देखो क्या। अच्छा आप कहते हैं भाई हदीस शरीफ में है नबी पाक ने 20 रकात तरावी पढ़ी, क्या हदीस सही है? ठीक है भाई क्यों सही है? कहते ये रावी फलाना आ गया, रफा जैन नबी पाक ने छोड़ दिया था, हदीस सही है। क्योंकि रावी कमजोर आ गया। तो तुमने रावी को देखा नहीं समझे, और रावी को देखा था। अगर ये उसूल मान लिया जाए कि ये न देखो कहने वाला कौन है तो रावियों पे बहस खत्म हो गई ना। ये न देखो कहने वाला कौन है, अस्माओं में जहां खत्म हो जाना। हर आयत सही भी कहता है, हर आयत मौजूद भी कहता है, हर आयत जवाब पे जरा भी करते। अगर या उसूल छोड़ दे या रायत पे जरा छोड़ दे, या उसूल छोड़ दे या बहस छोड़ दे, या उसूल छोड़ दे या मौका बदल दे। अगर जो बनने का नहीं, ये न देखो क्या कहते, पहले देखो कहने वाला कौन है, पहले देखो कहने। इसलिए हमने कहा तस्लीम इसनाद, हमने क्या किया तस्लीम है, हम सनद देते हैं। हम क्या देते हैं? हम बताते हैं कि जिसको हमने आपके सामने पेश किया इसके सर के पगड़ी भी है, हाथ में सनद भी है। अगर तुम देखो ना क्या कहता है, पहले ये देखना कहने वाला कौन है। हमें इत्तेफाक था, हमने सर पे पगड़ी बांध दी है। हमें इत्तेफाक था, हमने हाथ में इसको सनद दे दी है। क्या माना? हम पगड़ी भी बांधते हैं, हम सनद भी बांधते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ ये मौके पेश करना कि ये न देखो कहने वाला कौन है, ये देखो क्या कहता है। नहीं, ये मौके गलत है। तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं तुम ना अगर तुम आले इल्म नहीं हो, आले इल्म से पूछ लेना। लेकिन रब ने आले इल्म नहीं फरमाया, आले जिक्र फरमाया। चाहिए तो ये था अल्लाह ये फरमा देते तुम ना हो, अगर तुम आले इल्म नहीं हो, आले इल्म से पूछो। नहीं, अगर तुम आले इल्म नहीं हो, आले जिक्र से पूछो। रब ने आले इल्म की जगह आले जिक्र इस्तेमाल करके ये बतला दिया। अरे मसला उससे पूछना कि जिसके पास इल्म भी हो, उसको अल्लाह याद भी हो, इल्म भी हो, खुदा याद भी हो, इल्म भी हो, कबर याद भी हो, इल्म भी हो, क़यामत भी याद हो। अच्छा कबर को याद हो रखेगा तो कबर को मानता तो होगा। कबर को कौन या कबर को? ये तुम्हारे बड़ा अच्छा नाम है उस्मानी फिर का। नाम क्या है? तवज्जो रखना, नाम क्या है? दो लोग, नाम क्या है? डॉक्टर मसूद उस्मानी के मुताबिक नाम क्या? उस्मानी। और इनकार किसका? कबर का। उस्मानी तो हुआ ना। नाम क्या है? उस्मानी। इनकार किसका? कबर का। नाम उस्मानी और इनकार कबर के अज़ाब का। उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कबर पे खड़े हैं, रो रहे, कबर पे खड़े हैं, रो रहे। इतने आंसू से आंसू गिरते कि नालियां पड़ गई। हज़रत आप जन्नत और जहन्नम के तस्करे पर, जब जहन्नम के तस्करे पे इतना नहीं होते जितना कबर के तस्करे पे होते हैं। तो तुम्हारे गरीब फरमाते ये पहली मंजिल है, यहाँ से बस किया आगे बढ़ जाएगा, यहाँ से पकड़ा लिया आगे क्या बनेगा। उस्मानी गरीब इस कब्रिस्तान में खड़े होते आंसू बहाते, ये नाम उस्मानी रख के कबर का इनकार कर रहा है। उस्मानी तो
کیا عثمانی؟ نام عثمانی اور منکر قبر کا، قبر کے عذاب کا نہیں، قبر کا۔ عثمانی کہتے ہیں یہ قبر قبر ہی نہیں۔ اچھا وہ قبر کدھر ہے؟ قبر ہے کدھر؟ کہتے ہیں جہاں پر روح رہتی ہے وہاں قبر ہے، جہاں روح رہتی ہے وہاں پہ۔ اور حدیثیں کون سی پیش کریں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہم لا تجعل وطنی یعبد لا تجعل قبری وطنا یعبد، اللہ میری قبر کو عبادت کا نہ بنانا۔ عبادت حدیث یہ پیش ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے یہودیوں پر لعنت فرمائی، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو یہودی کیا جنت میں جا کے نبی کی قبر پہ سجدے کرتے تھے؟ ادھر مسئلہ بیان کریں گے، قبر کو پکا نہ بنانا، قبر کو اونچا نہ بنانا، قبر پہ سجدے نہ کرنا، قبر پہ جا کے چراغ نہ جلانا، قبر پہ کھڑے ہوئے کام نہ کرنا۔ قبر ہے کہاں پہ؟ کہتے ہیں لیے اور اکل کے اندر کے وہاں چادر چڑھانے کے لیے جاتے لیے میں۔ جب آدمی کے عقیدے برباد ہو، مت ماری جائے ابراہیمی، جو چاہے کہتا چلا جائے، جو چاہے کہتا چلا جائے۔ میں نے اس لیے کہا جو قبر مانتے نہیں قبر سے ڈرنا گیا، عذاب قبر مانتے نہیں عذاب قبر سے ڈرنا گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو پوچھے کن سے؟ جن کو رب یاد ہو پوچھو ان کو، جن کو قبر یاد ہو پوچھو ان کو، جن کو جنت جہنم یاد ہو ان سے پوچھو۔ کیا مانا؟ اگر علم پہ عمل ہے تو مسئلہ پوچھ لے، علم پہ عمل نہیں ہے تو مسئلہ مت پوچھ۔ تو ہم تو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو مسئلہ بتانے والا کون ہے، تو کہتے ہیں یہ وہ دیکھو بتانے والا کون ہے، یہ دیکھو بتانے والا کیا کہتے ہیں؟ لیکن ہماری سمجھ سے معاملہ ہے۔ نوجوان تھا، ہم اسکول اکٹھے پڑھتے ہوئے، میرا کلاس چل ہوتا، وہ تجارت چلا گیا، میں مدرسے میں چلا گیا، اللہ نے اس کو ترقی عطا فرمائی اور بڑا تاجر بنا۔ میں بجائے علم میں نکلا تو میں نے اپنا کام شروع کر دیا، مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا مسئلہ تو یوں نہیں ہے، کہتے یوں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے کیوں ٹی وی پہ مفتی صاحب آئے تھے انہوں نے یوں بتایا تھا۔ میں نے کہا کیوں ٹی مفتی صاحب آئے، ان کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ ان کی قوم کیا ہے؟ کہتے مجھے نہیں پتا۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ ان نے کہاں پڑھا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ اگر ان کی بات غلط ہو ان کو تو حوالہ دے سکتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں۔ میں نے کہا میرے والد کا نام، کہتے مجھے پتا ہے۔ میری برادری کون سی ہے؟ کہتے ہیں مجھے پتا ہے۔ میں کہاں رہتا ہوں؟ مجھے پتا ہے۔ میرے گاؤں کا ہے نا؟ میں نے کہاں پڑھے؟ کہتے ہیں مجھے پتا ہے۔ میں نے کہاں رہتا ہوں؟ مجھے پتا ہے۔ میرے گاؤں کا ہے نا؟ میں نے کہاں پڑھے؟ کہتے ہیں مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا میں غلط مسئلہ بتا دوں اور میرے خلاف دلیل آ جائے تو مجھے کتاب دکھا سکتا ہے؟ کہتے دکھا سکتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک چاہیے، اس کے بعد کا نہیں پتا، اعتماد اس پہ کبینے کا نہیں پتا، اعتماد اس پہ دستی کا نہیں پتا، اعتماد اس پہ غلط مسئلہ غلط بتا دے تو نہیں سکتا، اعتماد اس پہ اگر اعتماد کرنا تھا پھر اس پہ کرتا ہے جس کو تو جانتے اس پہ اعتماد کیوں کیا؟ کہتے ہیں کیوں ٹی وی پہ نہیں آتا؟ اگر غلط تھا تو کیوں آیا؟ میں نے کہا کیوں تھا تو کیوں ٹی وی پہ آیا ہے؟ کہتے ہیں کیوں آیا؟ میں نے یہ کیوں اس کو کیوں ٹی وی پہ لائے؟ اگر کیوں نہ ہوتا کیوں ٹی وی پہ لاتا؟ میں نے کہا دیکھ اس بات کو چھوڑ دے۔ پھر سب کہتے تم نہ رہو، ہم پہلے دیکھیں گے کہنے والا کون ہے، پھر دیکھیں گے کیا کرتے۔ یہ تو سارے فضیلت اور تقسیم اسلام کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دیکھو کہنے والا کون ہے۔ ہم نے سند بھی دی ہے، ہم نے پگڑی بھی دی ہے۔ دعا کرو اللہ نے اس پگڑی اور سند کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پگڑی اور سند کی لاج رکھنا بہت بڑی دولت ہے۔ اگر اللہ سب کو عطا فرما دے، اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اللہ کو بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ جن بچوں کو سمجھے دی ہیں، جن کے سروں پہ دستار باندھی ہے، اللہ ان کو خوب اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ تعالی اپنے پاک صاحب دامن فرما دو، اور جتنے ان کے احباب ہیں اے اللہ ان کو شان شان اجر عطا فرما۔ اللہ کے ادارے کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما۔ اللہ جو حضرات تشریف لائیں جانا قبول فرما۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ہم محنت فرمائیں اپنے فضل و کرم سے جس کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔